ہمارے اندر جو سب سے بڑی خرابیاں اور بگاڑ پیدا ہوا ہے کہ عمل سے ہم دور ہو گئے، عملی زندگی سے دور، نعرے ہی نعرے رہ گئے ہیں۔ بس نعرے لگاؤ، مار دھاڑ کرو اور شور و غل کرو، بس باقی دین سارا اس کے اندر آ گیا۔ جو بنیادی چیزیں ہیں جن کا کسی کو علم ہی نہیں ہے، اسی لیے ہماری عبادتیں بھی ناقص ہیں، خرابیاں، اور ساری جڑی یہ ہے۔ چار چیزیں حضور نے فرمایا، جس نے وضو کے اندر یہ چار چیزیں چھوڑی اس کا وضو ناقص ہے۔ وضو تو ہو جائے گا لیکن ناقص ہوگا۔ ایک ہے کامل وضو، ایک ہے ناقص وضو۔ وضو تو ہوگا لیکن ناقص ہوگا۔ کامل وضو کیا ہے؟ اس کے اندر چار چیزیں نبی کریم علیہ السلام نے جب وضو کرنا شروع کریں تو بسم اللہ پڑھیں۔ تسمیت القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام ہے تسمیت القرآن۔ میں چاہوں گا کہ کم از کم اس جامع مسجد میں جو لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں، نمازیں پڑھنے آتے ہیں، ان کے علم میں یہ دین کی بنیادی باتیں اور ٹیکنیکل اصطلاحات اور ٹیکنیکل ورڈ جو ہیں وہ بھی یاد ہونے چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام کیا ہے؟ سارے بولیں، تسمیت القرآن۔ یہ قرآن مجید کی مستقل ایک آیت ہے، انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن شریف کی مستقل ایک آیت ہے۔ وضو سے پہلے پورا تسمیت القرآن پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کیا کہنے، لیکن صرف بسم اللہ کہہ کے وضو شروع کیا تب بھی حکم پورا ہو گیا۔ وضو شروع کریں تو بسم اللہ پڑھ لیں صرف، یا مکمل پڑھ لیں۔ دوسری چیز ہے کہ وضو کے دوران دوسری چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا۔ چار چیزیں ہیں، تسمیت القرآن، بسم اللہ پڑھنا، دوسری چیز درود شریف پڑھنا نبی پاک، تیسری چیز استغفار، اور چوتھی چیز ہے جب وضو مکمل ہو جائے تو الحمدللہ پڑھنا۔ سارا وضو مکمل ہو جائے تو پھر کیا پڑھنا ہے؟ شروع کریں تو صرف پڑھیں بسم اللہ، دونوں پاؤں دھو لیے، وضو سے فارغ ہو گئے، پڑھیں الحمدللہ۔ درمیان میں جب بھی موقع ملے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، ایک مرتبہ استغفار۔ درود شریف پڑھنا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، تب بھی درود شریف آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ لیکن آسان طریقہ یہ ہے، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پڑھ لیں، اور استغفار مکمل پڑھنے کی ضرورت نہیں، پڑھ لیں تو بہتر ہے، لیکن صرف استغفر اللہ پڑھ لیں تب بھی استغفار ہو جاتا ہے۔ یہ چار چیزیں وضو کے اندر کرنے سے وضو کامل ہوتا ہے۔ یہ چار چیزیں رہ جائیں تو وضو ہو تو جاتا ہے لیکن ناقص ہوتا ہے۔ یہ تو وضو کے معاملے میں وہ ضروری باتیں تھیں۔ اور وضو کے بعد ایک ایسا عمل ہے جو حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر، کئی لوگ انگلی بھی اٹھاتے ہیں، حدیث میں صرف نگاہ کا ذکر ہے کہ آسمان کو دیکھ کر پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ آپ نے یہ کام کیا تو پھر الحمدللہ پڑھیں، شکر ہے میرا وضو مکمل ہو گیا۔